السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج کے مختصر بیان میں ہم بات کریں گے وضو کے فرائض کے تعلق سے، جس کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہے۔ قرآن پاک میں وضو کے تعلق سے صرف فرض ہی کا ذکر ہے، باقی دوسری چیزیں جو وضو میں شامل ہیں وہ احادیث کریمہ میں مذکور ہے۔ تو وضو میں 4 فرض ہیں جس کا ذکر قرآن پاک میں یوں آیا ہے: یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین، یعنی جب بھی تم نماز کے لیے جاؤ تو اپنے چہرے کو دھو لو، اپنے ہاتھ کو دھو لو، اپنے سر کا مسح کرو اور اپنے پیروں کو دھو لو۔ یہ 4 چیزوں کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہے اور یہی 4 چیزیں وضو میں فرض ہیں۔ باقی کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، مسواک کرنا، 3 بار دھونا، یہ ساری چیزیں سنت میں آتی ہیں کہ اگر اس میں سے کوئی چیز اگر ہماری رہ گئی تو اس سے وضو پر فرق نہیں پڑتا ہے۔ تو ہم بات کریں گے، سب سے پہلا فرض ہے چہرے کا دھونا، یعنی منہ دھونا۔ منہ دھونے میں جہاں سے بال نکلتے ہیں وہاں سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک، یعنی داڑھی کا جو حصہ اس کے نیچے تک، اور اس کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک، یہ ہے پہلا فرض چہرے کا دھونا۔ اب جو ہے اس میں 2 چیزوں پہ خاص طور سے دھیان دینا ہے۔ ایک تو آنکھوں کی پلکیں، اس کا بھی بھیگنا ضروری ہے۔ بسا اوقات نیند سے اٹھنے کے بعد بعض لوگوں کی آنکھوں میں چپڑیاں ہوتی ہیں اور اس کی وجہ سے بعض بال بھیگنے سے چھوٹ جا سکتے ہیں، سوکھے رہ سکتے ہیں، تو ایسی صورت میں ہمارا چہرہ مکمل دھونا نہیں پایا جائے گا۔ اس لیے آنکھوں میں جو بھی ہماری جو ہے چپڑیاں یا جو بھی خشک چیزیں ہیں اس کو پلکوں سے ہٹانا ضروری ہے، اور ہر آنکھوں کے پلکوں کا ہر بال جو ہے بھیگنا ضروری ہے۔ اور دوسری چیز جو خواتین کے لیے توجہ دینے کی ضرورت ہے وہ ہے ناک۔ ناک میں جو سوراخ جو زیور ڈالنے کے لیے کرتے ہیں، اگر زیور ہے اور وہ اتنا ڈھیلا ہے کہ اس سے پانی گزر سکتا ہے، اتنا سوراخ ہے، تو اس سے پانی کا گزرنا ضروری ہے۔ اور اگر اتنا ٹائٹ ہے کہ وہ حرکت نہیں کر سکتا ہے تو پھر اس صورت میں اس کو حرکت دینے کی ضرورت نہیں ہے، پانی کا اندر گزارنا ضروری نہیں ہے۔ اور تیسری چیز یہ بھی دیکھنا ضروری ہے کہ ہم جب منہ بند کرتے ہیں اس طرح سے، تو منہ بند کرنے میں نارمل ہمارے ہونٹ کا جتنا حصہ باہر رہتا ہے اتنے حصے کا دھونا جو ہے فرض ہے۔ یعنی اگر ہم نے ہونٹ کو اس طرح سے بند کیا، جس طرح کبھی کوئی سامان اٹھانے میں ہم کو زیادہ انرجی لگانے کے لیے اپنے ہونٹ کا جغرافیہ بدلنا پڑتا ہے یا خود بخود بدل جاتا ہے، اور اس صورت میں ہمارے ہونٹ اگر اس طرح ہم نے بھینچ لیا اور ہونٹ کا وہ باہری حصہ جو ہمیشہ خشک رہتا ہے، جو باہر رہتا ہے، اب وہ بھینچنے کی وجہ سے منہ دھوتے وقت میں وہ سوکھا رہ گیا تو اس سے بھی ہمارا وضو نہیں ہوگا۔ تو یہ 3 چیزیں ہیں۔ اور بال جہاں سے نکلتے ہیں وہاں سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک یہ چہرے کا حصہ دھونا فرض ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بعض لوگوں میں کہ سر میں بال نہیں ہوتے ہیں یا سامنے کا حصہ بالوں سے خالی ہوتا ہے، تو کیا ان کو، اب کسی کے آدھے سر سے اگر بال ہیں تو کیا ان کو وہاں تک دھونا پڑے گا بال جہاں سے نکلے ہیں؟ نہیں، جہاں تک عمومی طور پر بال کے نکلنے کی جگہ ہے وہ ہے یہاں کا حصہ، عمومی طور پر، تو وہاں سے دھونا ضروری ہے۔ اب کسی کے بال اگر یہاں تک نہیں ہیں تو ان کے لیے وہاں تک دھونا ضروری نہیں ہے، وہ کسی وجہ سے نہیں ہے، لیکن بال کے نکلنے کی جو جگہ ہے وہ پیشانی کے اوپر کا حصہ ہے، لہٰذا یہیں سے دھونا جو ہے ہم پر فرض ہوگا، اگرچہ سر میں بال نہیں ہے یا کافی دوری کے بعد بال کی شروعات ہوتی ہے۔ تو یہ پہلا فرض ہے۔ دوسرا فرض ہے ہاتھوں کا دھونا۔ دونوں ہاتھ کوہنیوں سمیت، یعنی یہ کوہنی کے اوپر تک، کوہنی کے نیچے نہیں بلکہ کوہنی کے اوپر تک دونوں ہاتھوں کا دھونا، جس میں انگلیوں کے درمیان کی جگہ بھی اس میں شامل ہے۔
تو یہ ہاتھ کے دھونے میں ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، یہ دوسرا فرض ہے۔ اور تیسرا فرض ہے سر کا مسح کرنا، سر کا مسح کرنا، چوتھائی سر کا مسح کرنا، اور اس کے کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم بھیگے ہوئے ہاتھ لیں یا تازہ پانی پھر سے لیں اور 3 انگلیاں ایسے ملا کر دونوں ہاتھوں کی یہ اندرونی حصے کو پیشانی سے لے کر پیچھے کے حصے تک لے کر جائیں اور واپسی میں دونوں ہاتھ کے پام یعنی ہتھیلیوں کو لگا کر واپس لے کر آئیں، اور یہ شہادت کی انگلی سے کان میں ہاتھ ڈال کر اندر کے سارے خانوں میں پھرائیں، پھر انگوٹھوں سے دونوں کان کے پیچھے مسح کریں اور پھر ہاتھ کی ہتھیلی کے پیچھے والے پشت والے حصے سے گردن کا ہم جو ہے مسح کریں۔ یہ ہے چوتھائی سر کا مسح۔ اور چوتھا فرض ہے دونوں پیر کا دھونا ٹخنوں کے اوپر تک، پہلے سیدھا پیر دھونا پھر الٹا پیر دھونا، اور پیر دھونے میں انگلیوں کے درمیان کی جگہ کو خاص طور پہ دیکھنا ضروری ہے، کیونکہ کبھی کبھار جلد بازی میں انگلیوں کے بیچ میں جو جگہ ہوتی ہے وہ حصہ سوکھا ہی رہ جاتا ہے، اس صورت میں ہمارا وضو نہیں ہو سکتا ہے۔ لہٰذا یہ چھوٹی انگلی سے، لیفٹ ہینڈ کی چھوٹی انگلی سے درمیان میں یعنی انگلیوں کے بیچ میں خلال کریں اور پانی کو اچھی طرح وہاں پہنچانے کی کوشش کریں۔ تو یہ 4 فرض ہیں کہ جن کا وضو میں ان چاروں کا دھیان رکھنا بہت ضروری ہے۔ اس میں ایک بال برابر بھی اگر جگہ باقی رہ گئی تو ہمارا وضو مکمل نہیں، جب وضو مکمل نہیں تو پھر ہماری کوئی عبادت بھی مکمل نہیں ہے۔ امید ہے کہ آپ وضو کے فرائض کو اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔